بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا حقہ یوم حصادہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج 26 رمضان المبارک ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع عشر کے احکام کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ فصل کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ فصل کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، اور جو عشر ہوتا ہے یہ کل پیداوار پر ہوتا ہے، یعنی کسی کھیت سے یا کسی زمین سے جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس تمام پیداوار پر 10واں یا 20واں حصہ یہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس میں 10واں حصہ دینا ہے یا 20واں حصہ دینا ہے، پانی کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر پانی لگانے میں، فصل کو پانی دینے میں، پانی لگانے میں خرچہ کیا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگایا ہے، یا پہلے ہوتا تھا کہ کنوؤں سے پانی نکال کر لگایا جاتا تھا، اور اسی طرح ہمارے دور کے اندر جو نہری پانی ہے وہ بھی خرید کر ہی لگایا جاتا ہے، اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو اگر پانی لگانے میں خرچہ کیا ہو تو پھر 20واں حصہ یہ فصل کی زکوٰۃ دیں گے، اور اگر پانی لگانے میں خرچہ نہیں کیا، مثلاً بارشیں اتنی زیادہ ہوئی کہ ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے پانی لگانے کی حاجت ہی پیش نہیں آئی، فری میں فصل سیلاب ہوتی رہی ہے، یا نہری پانی فری میں دستیاب ہو جاتا ہے، اس کے پیسے نہیں دینے پڑتے، تو اس صورت میں 10واں حصہ یہ زکوٰۃ بنے گی، اور اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ 20ویں حصے کو نصف عشر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما ساقت السماء والعیون او کان عصریا العشر، فرمایا کہ وہ زمین جس کو آسمان سیراب کرے، یا جس کو چشموں کے ذریعے فری میں سیراب کیا جائے، یا جس کو نہری پانی کے ذریعے، فری نہری پانی کے ذریعے سیراب کیا جائے، اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وما سقیا بالندح نصف العشر، اور جس کو ڈولوں کے ذریعے سیراب کیا جائے، کہ کنویں سے ڈولوں کے ذریعے پانی نکال کر، یعنی خرچہ کر کے جس پر پانی لگایا جائے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ یہ اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ ایک اور حدیث پاک کنز العمال شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وما، فرماتے ہیں فی کل شیء اخرجت الارض العشر او نصف العشر، فرمایا کہ ہر وہ چیز جسے زمین پیدا کرے اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے، یعنی یا تو اس میں 10واں حصہ دیا جائے گا یا 20واں حصہ دیا جائے گا، اسی تفصیل کے مطابق جو ابھی عرض کی۔ زکوٰۃ اور عشر کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس پر سال گزرنا بھی شرط ہوتا ہے،
اسی طرح اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کے اندر شرائط یہ ساری پائی جانی چاہیے، اور پھر اس کا مال نصاب کو پہنچے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن عشر میں یہ ساری شرائط نہیں ہے۔ عشر کے لیے نہ تو عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی نصاب کو پہنچنا ضروری ہے، نہ ہی اس پر سال گزرنا ضروری ہے، بلکہ ایک سال کے اندر اگر 2-4 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی فصل کاشت کی جائے گی اس پر عشر دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ زمین چاہے کسی بچے کی ہے یا بڑے کی ہے، وہ پاگل کی ہے یا عاقل کی ہے، اس پر عشر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ زمین موقوفہ ہے، یعنی وقف کی زمین ہے، کوئی بندہ مسجد کو زمین دے دیتا ہے کہ یہ زمین مسجد کے نام میں نے کر دی، آپ اس میں اگر چاہیں تو مسجد کی کمیٹی فصل بو سکتی ہے اور اس کے پیسے مسجد پر لگا سکتی ہے، تو اس زمین پر بھی عشر دینا ہوگا۔ یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہماری اپنی زمینوں پر عشر ہوگا، بلکہ اگر کسی مسجد مدرسے کی زمین کے اندر فصل کاشت کی جا رہی ہے تو اس پر بھی عشر دینا ہوتا ہے۔ عشر جو ہوتا ہے یہ زمین نامی پر ہوتا ہے، یعنی وہ زمین جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے اس پر عشر ہوگا، چاہے وہ کس کی بھی ہے۔ اسی طرح عشر کے کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم فصل کاشت کرتے ہیں تو فصل کاشت کرنے کے بعد سارے اخراجات نکالیں گے، پہلے اس پر پانی کا کتنا خرچہ ہوا، بیج کا کتنا خرچہ ہوا، کھادوں دوائیوں کا کتنا خرچہ ہوا، یہ سارے خرچے نکال کر پیچھے جو بچے گا اس میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، زمین کی کل پیداوار پر عشر ادا کیا جائے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے 2 حدیثیں سماعت فرمائی جن میں یہ فرمایا گیا کہ فی کل شیء اخرجت الارض، کہ زمین جو کچھ بھی نکالتی ہے اس تمام پر عشر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سارے خرچے نکالے جائیں گے اور بعد میں جو عشر ادا کیا جائے گا، بلکہ زمین کی کل پیداوار پر عشر یا نصف عشر جو بنتا ہوگا وہ دے کر اس کے بعد دیگر اخراجات ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کے لیے جو چارہ باقاعدہ اگایا جاتا ہے، جیسے اسٹالا ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے، یا جوار لگائی جاتی ہے، باجرہ لگایا جاتا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں جانوروں کے لیے باقاعدہ ہم کاشت کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، یعنی وہ خود بخود نہیں اگتی۔ ایک ہوتی ہے گھاس جو خود بخود اگ جاتی ہے، اس پر عشر نہیں ہوتا، لیکن جو چیز ہم خود کاشت کرتے ہیں، بوتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اب وہ چاہے جانوروں کے لیے لگائی جائے یا ویسے لگائی جائے، اس پر بھی نصف عشر یا عشر ہوتا ہے۔ اس لیے جو جانوروں کا چارہ اگایا جاتا ہے اس پر بھی عشر دینا ہوتا ہے، چاہے وہ بیچیں یا نہ بیچیں، اپنے جانوروں کے لیے لگایا ہے یا بیچنے کے لیے لگایا ہے، ان تمام پر عشر ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ زمین سارے بھائیوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے، سارے مل کے اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس میں آتی ہے فصل آتی ہے تو وہ بھی سارے بھائیوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں عشر کیسے نکالیں گے؟ اس صورت میں عشر نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کل فصل کا عشر نکال دیا جائے اور پھر جو باقی فصل بچے گی وہ سارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح نہیں کرنا، پہلے تقسیم کرنی ہے بعد میں عشر نکالنا ہے، تو پھر پہلے سارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے، پھر ہر بھائی کے ذمے جتنا جتنا عشر بنتا ہوگا وہ اس کا عشر ادا کر دے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکے پر دی ہوئی زمین کا عشر ٹھیکے دار ادا کرے گا یا مالک زمین ادا کرے گا؟ تو یہ سمپل سی بات ہے، ٹھیکے پر دی ہوئی زمین کا عشر ٹھیکے دار ادا کرے گا جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے، جو اس میں فصل کاشت کر رہا ہے۔ مالک زمین جو ہے وہ اس کا عشر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ عشر فصل پر ہوتا ہے اور فصل اس بندے کی ہوتی ہے جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے، اور وہی اس کا عشر ادا کرے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بٹائی پر دی گئی زمین کا عشر کیسے ادا کیا جائے۔ بٹائی پر زمین دینے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ زمین دیتے ہیں اس پر کوئی پیسے نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی زمین کسی دوسرے بندے کو دی اور میں نے اس سے کہا کہ تم اس میں فصل کاشت کرو، جب فصل تیار ہو جائے گی تو اس میں مثال کے طور پر تیسرا حصہ میرا ہوگا، باقی فصل تمہاری ہوگی۔ تو اب اس پر بھی عشر نکالنے کے 2 طریقے ہیں، وہی کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تمام فصل پر عشر نکال دیا جائے، اس کے بعد پھر جو فصل ہے وہ تقسیم کر دی جائے، تیسرا حصہ مالک زمین کو دے دیا جائے، باقی وہ بندہ رکھ لے جس نے فصل کاشت کی تھی۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تقسیم کاری کر لی جائے کہ مالک زمین کا جتنا حصہ بنتا تھا اس کو دے دیا جائے اور کاشتکار کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ رکھ لے اور بعد میں اپنے اپنے حصے کا جتنا عشر بنتا تھا اس کو ادا کر دیا جائے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اخراجات تو چلے نہیں نکالتے اور اخراجات نکالنے سے پہلے ہم عشر نکال لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اپنی گندم کو یا جو بھی پیداوار ہے اس کو لے کر دوسرے شہر منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر ان کو کرایہ پڑتا ہے یا کمیشن، آگے منڈی میں کمیشن ہوتی ہے وہ بھی ان کو دینی پڑتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمیشن بھی نکالیں گے اور کرایہ بھی نکالیں گے، اس کے بعد جو رقم ملے گی اس پر ہم عشر یا نصف عشر ادا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، کل پیداوار پر عشر ہوتا ہے، اس میں اخراجات، کرایہ، کمیشن وغیرہ یہ مائنس نہیں ہوتے۔ کرایہ نکالنے سے پہلے، کمیشن نکالنے سے پہلے، اخراجات نکالنے سے پہلے عشر نکالا جائے گا، بعد میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ان ساری چیزوں کو پہلے علیحدہ کر کے بعد میں جو بچتا ہے اس پر پھر عشر نہیں نکالا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی کل پیداوار ہوئی ہے 70,000 روپے کی، اب وہ منڈی لے کر جاتا ہے تو اس کو 15,000 روپیہ کرایہ لگ جاتا ہے، پیچھے رہ گئے 55,000 روپیہ، 1,000 روپیہ اس نے کمیشن دے دی، پیچھے رہ گئے 56,000 روپے۔ تو آپ عشر کس پر دینا ہے؟ 54,000 پر دینا ہے یا 70,000 پر دینا ہے؟ تو عشر 70,000 پر دینا، 54,000 پر نہیں دینا۔ شریعت مطہرہ نے کل پیداوار پر عشر کو لازم کیا ہے، اخراجات وغیرہ مائنس کرنے کے بعد عشر کو لازم نہیں کیا۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں کہ آج کل کیونکہ یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم جب گندم کی فصل بوتے ہیں اور گندم جب کاشت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ مشینیں لگا کر توڑی بنائی جاتی ہے، تو کیا توڑی پر بھی عشر ہوگا یا توڑی پر عشر نہیں ہوگا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گندم سے مقصود دانے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دانے ملیں گے، گندم ملے گا، توڑی مقصد نہیں ہوتی، اس لیے گندم پر عشر ہوگا، توڑی پر عشر نہیں ہوگا۔ توڑی آپ اگر بیچتے ہیں اور اس کو ان پیسوں کو اپنے دیگر مال کے اندر ملاتے ہیں تو ان پر جب سال گزرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ہاں توڑی پر عشر جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دو چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اخراجات مائنس کیے بغیر عشر نکالا جائے گا، اور زمین سے جو بھی پیداوار ہوگی، چاہے وہ گندم ہے، منجی ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، کماد ہے، سٹل ہے، یا جو کچھ بھی لگایا جائے گا، سبزیاں لگائی جائیں گی، ان تمام پر نصف عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہیلے بہانے تراشنے کی بجائے شریعت پر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے۔ اور ایک مسلمان جو ہے اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ شریعت کی پابندی کرنے کے اندر ہی ہماری بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی اسی کے اندر ہے اور آخرت کی بھلائی بھی اسی کے اندر ہے۔ 4 پیسے کم ہوں یا زیادہ، ہم خود کہتے ہیں کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن وہی پیسہ جب ہمارے پاس آتا ہے اور اس میں جب ہم نے شریعت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا حق پورا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قرآن کریم کے اندر بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندہ مومن کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کا اعتبار کرنا چاہیے جو کہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کمی نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہمارے اخلاص کے مطابق بڑھا چڑھا کر اس کو ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔